بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ سید جوہر علی قنداری صاحب ہیں. یہ صدر کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ہیں، جسے کاٹی کہا جاتا ہے. بڑی مشہور ہماری یہ ٹریڈ ایسوسیشن ہے کراچی کی اور پاکستان کی. اس کے یہ صدر ہیں. تو ہم جو آج کل جو سید جوہر علی قنداری صاحب، آپ کا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ اپنے پروگرام RFI ٹاک میں. تو یہ فرمائیں، کیونکہ آج کل یہ ہم پاکستان کا 77 سال ہو گئے ہیں، یہ ہونے والے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ تمام جو مختلف شعبہ زندگی سے جن کا تعلق ہے، اور خصوصاً تجارت کا، کیونکہ ہم معاشی بحران کا شکار ہیں، اس سلسلے میں ہم اس کے مسائل پہ گفتگو کریں، ان کو کہ جو دکھ درد ہیں ان کو شیئر کریں، اور حکومت کے علم میں لائیں ایک نوٹ کی شکل بنا کر. تو آپ فرمائیں کہ جو کورنگی ایسوسیشن اپنے اندر بڑی ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہے. انجمن تو وہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ پورے معاملات میں حکومت کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، ہر آدمی کو بلاتی ہے، ہر وزیر کو بلاتی ہے، اور اپنے مسائل اور اپنے پرابلم جو ہے ان کو پیش کرتی ہے. ایک بڑی متحرک جو ہے آپ کی تنظیم ہے، جس کی ہم مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتے ہیں. فرمائیں صورتحال کیا ہے اس وقت پاکستان کی معاشی حالت کی، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے جو مسائل سے مشاہد درپیش ہیں کاٹی کو، اس کے بارے میں آپ گفتگو فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، سب سے پہلے بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا اپنے فورم پہ بات کرنے کا. کاٹی کے بارے میں آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں بات کر لی کہ یہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی تنظیم ہے جو صنعتی، جس میں صنعتیں تقریباً 4,500-5,000 کے قریب صنعتیں اس میں ہیں، کام کر رہی ہیں. پاکستان کی 3 بڑی ریفائنری جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں، اور بے شمار ٹیکسٹائل سیکٹر، فارماسیوٹیکل سیکٹر، فوڈ سیکٹر، یو نیم اٹ کہ یہاں پہ کیا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ مہران ٹاؤن کا ایک بہت بڑا کلسٹر ہمارے ساتھ ہے. نیشنل انڈسٹریل پارک جو بنا ہے پیچھے اس ٹائم ابراہیم حضری روڈ کے اوپر، وہ پورا اسی کے انڈر آتا ہے. 10,000 ایکڑ کے اوپر یہ پھیلا ہوا ہے. یہ سب میں نے اس لیے کہا کہ یہ اس کی افادیت کیا ہے کہ اس میں ہر سائز کی انڈسٹری ہے، جس میں 200 گز کا پلاٹ بھی ہے اور 2 ایکڑ کا پلاٹ بھی ہے. آپ نے کہا کہ جی پریشانی کیا ہے. سر گزارش یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم بات کریں کرنٹ حالات کی، معاشی طور پہ جہاں پہ پورا ملک کی ڈسٹرب ہے، جس کے بے شمار عوامل ہیں، جس میں بجلی کا نرخ بھی ہیں، تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، تو ہائیسٹ مارک اپ بھی ہے، انفراسٹرکچر کے ایشو ہیں. مطلب ایک بیسیکلی ہم جس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر بیس کنٹری ہیں. ہم نے پچھلے 77 سال کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے اس کی فارمیشن پہ کوئی کام نہیں کیا. آپ کے جو رورل ایریاز ہیں، جو اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں وہ آج بھی کاشت کر کے اپنا روزگار حاصل کر کے، آپ دنیا میں جا کے دیکھیں انہوں نے چھوٹی ایلڈ کے اوپر بڑی پروڈکشن لی، اس پہ فارمیشنز ہوئی، ٹیکنالوجی کو انوالو کیا گیا، اور وہ کہاں سے کہاں نکل گئے. ہم آج بھی وہی کنونشنل طریقے سے جو ہل چلا کے جو ہے نا وہاں پہ اپنی فصل اگاتے ہیں، اور کوئی وہ چیزیں نہیں ہے کہ جو کسان ہے آپ کا، اس کے پاس بعض ٹائم بیج خریدنے کے لیے، سیڈز خریدنے کے لیے، یوریا خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. وہ بھی بیچارہ وہ مقروض ہو جاتا ہے سب کا پیسے لینے کے لیے. بہت بڑا المیہ اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا. اب آپ اگر اربن ایریاز کی طرف آ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کتنے لوگوں کو بینکوں میں نوکری دے دیں گے. ایک بہت بڑا جنگ ہے یوتھ کا. آپ کے پاس 47% آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو 16 سال سے لے کے 24-25 سال کی عمر کے ہیں، ینگ لڑکے ہیں. ان کو کام چاہیے. یہ کام صرف ایک ہی طریقہ ہے سر، وہ ہے انڈسٹریلائزیشن. جب تک آپ انڈسٹری کو فروغ نہیں دیں گے، انڈسٹری کو ایز نہیں کریں گے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے، یہ لوگ کہاں جا کے روزگار حاصل کریں گے. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عوامل سے ایسے دور کے ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہونا شروع ہوگی. آپ کے ملک سے صنعتیں بند ہونا شروع ہوگی. آپ کے جو بڑے بڑے جینٹ تھے ٹیکسٹائل سیکٹر کے، جن کے 5 یونٹ چلتے تھے، وہ اب کم کر کے 3 یونٹ ہو گئے. یا 3 شفٹیں چلتی تھیں، وہاں 1 شفٹ ہو گئی. ہزاروں آدمی خالی کورنگی کے اندر سر 15 لاکھ آدمی لیبر کی شکل میں یومیہ ڈیلی بیسس پہ آتا ہے اور جاتا ہے. آپ سوچیں 15 لاکھ خاندان اس خالی ایک صنعت کے علاقے سے بنتے ہیں. اگر ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے، 2 انڈسٹری بند ہوتی ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی بڑا انڈسٹری کا بند ہوتا ہے، 2-2 ہزار آدمی ایک شفٹوں میں کام کرتے ہیں. اگر ایک شفٹ بند ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے 2,000 آدمی کو فارغ کر دیا، 2,000 خاندان کو فارغ کر دیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب انڈسٹری کی جو یہاں تک تعلق ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کا کیسے اس کو ہم کریں انڈسٹری کو، میری بنیادی بات تو یہ ہوگی کہ جی ٹریڈ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انڈسٹریلائزیشن آپ کا کور حل ہے
اپنی اکانومی کو سنبھالنے کا اور انڈسٹریلائزیشن بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے انڈسٹری لگانا. اب پرائیویٹ سیکٹر سر کیسے لگائے گا؟ جگہ کی قیمتیں بے تک کی بڑھ گئی ہیں جو قوت خرید سے باہر ہو گئی. انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے. بجلی آپ کے پاس ہائیسٹ ان دا ریجن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل پورے پاکستان میں IPPs کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم نے بڑی پریس کانفرنس کی ہے. ایسی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں 50% سے زیادہ بجلی کے ہم وہ پیسے کیپیسٹی چارجز میں دے رہے ہیں جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے. بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اس پہ, تو میں پورا 1 گھنٹہ آپ سے بات کر سکتا ہوں. سیکنڈ, مارک اپ ریٹ آپ کا ہائیسٹ ان دا ریجن ہے. کہاں پہ سر 19% 20% مارک اپ پر انڈسٹری چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. ہم اس دور میں رہتے, اس دور میں گزر رہے ہیں, اس ریجن میں رہتے ہیں. ہمارے پڑوس والے بنگلہ دیش کو 8 سینٹ کی بجلی ملتی ہے, انڈیا کو 7 سے 9 سینٹ کی بجلی ملتی ہے, چائنا کو 4 سینٹ کی بجلی ملتی ہے, ہمیں 16.5 سینٹ کی بجلی. اس گلوبل ولیج میں جہاں پہ 1-2 سینٹ کے اوپر آرڈر کینسل ہو جاتے ہیں, وہاں پہ آپ ڈبل کاسٹ آف الیکٹریسٹی دے کے تو ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ٹارگیٹ پورے نہیں کرتے. ابھی بڑی خوشائن بات کی پرائم منسٹر صاحب نے کہ جی میرا ان کی وش تھی کہ جی ہم 60 بلین جو ہے نا وہ ٹارگیٹ اچیو کریں گے ایکسپورٹ کا. سر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب مجھے نظر نہیں آتا بینگ انڈسٹریلسٹ, بینگ اے ریپرزینٹیو آف دا لیڈنگ ٹریڈ ایسوسی ایشن, جو لوگ میرے پاس آتے ہیں بات کرتے ہیں وہ تو اپنی انڈسٹریاں بند کر رہے ہیں, وہ تو اپنے یونٹ بند کر رہے ہیں. ہم ٹارگیٹ کیسے اچیو کریں گے؟ بڑی بنیادی بات ہے سر کہ آپ کو اگر بجلی مہنگی مل رہی ہے, گیس پہ ہر 2 دن بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر آپ کے پاس ڈیولپ نہیں ہے, مارک اپ ریٹ آپ کا ہائیسٹ ہے, لا اینڈ آرڈر کا چلیں وہ دور گزر گیا الحمدللہ جس میں ایک بہت خطرناک تھریٹ تھا کہ ہم 6 بجے کے بعد اپنی فیکٹری میں نہیں بیٹھ سکتے تھے, جس میں شہری طور پہ لسانی فسادات بھی ہوئے. کیا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا. اور ایک بڑا تھریٹ ہمیں وہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کا تھا کہ جی کہیں بلاسٹ ہو رہا ہے کہ 200 آدمی مر رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. ہیڈس آف ٹو ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز کی, انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. لیکن سر اسٹریٹ کرائم تو آج بھی ہے, موبائل فون تو آج بھی چھینتے ہیں, بینکوں سے پیسے نکالنے میں آج بھی لوگ لوٹتے ہیں, اب تو اسٹریٹ فائر کر کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. تو آپ کو سوچیں کہ جب اتنا عدم تحفظ ہوگا تو کیسے لوگ کام کریں گے؟ آپ دنیا میں جا کے اچھا دیکھیں گے جو قرضاوی لوگ صاحب ایک ایکسپورٹ منٹ کرتے رکیے. ہیں. دیکھیے جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت تو یہاں پر ایک تو وہاں پر آئل ریفائنری تھی, اور کوئی ایک آدھ جو ہے وہ جو برف خانے تھے بس. اب تو جو پاکستان نے ترقی کی ہے ماشاءاللہ, کراچی خود شہر میں 7 ہماری ایسوسیشن ہے اس کی. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ میرا ایک دوست تھا ایک زمانے میں 93 میں, امریکی کونسل جنرل رچرڈ فاک, وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلدی ترقی کر جائے گا. 93 کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانیز آر ایز گڈ ایز امریکنز بیکاز یہ بہت ترقی کر رہے ہیں. اگر آپ چلے جائیں کاٹی چلے جائیں, آپ چلے جائیں سائڈ چلے جائیں, تو آپ بالکل آپ انڈسٹریلائز علاقے میں رہ رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ جدید ملک میں ایک ترقیاتی ملک کے آپ باشندے ہیں. لیکن اگر آپ باہر چلے جائیں, اب سوال یہ ہے کہ اس سارے مرحلے کو میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایسے حکمران آئے اور ایسے قوانین پاس ہوئے جس کے تحت میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مرکب کا لیول یہ ہے. اگرچہ خوش قسمت ہے ہماری کاٹی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے اپنا روڈ بھی بنایا, جو ابھی تک ماشاءاللہ 7-10 سال ہو گئے ہیں, وہ سارے بارشیں بھی اس نے برداشت کی ہیں اور ساتھ روڈ بھی بنا دیا, وہ ابھی تک چل رہا ہے. خیر ابھی سے تو یہ انہوں نے بہت فلاحی کام بھی کیے اور اب اپنے مسائل کو بھی حل کیا. لیکن اب جب اگر یہ مسئلے آ جائیں گے کہ صاحب جہاں پہ بجلی کا ریٹ اتنا ہوگا, اب مجھے یاد ہے کہ ہم 6 سینٹ پہ ایک بات ہو رہی تھی ایک زمانے میں, تو 6 سینٹ پہ بھی ہمیں اعتراض تھا. 90s کی بات ہے, ہم کہتے تھے 6 سینٹ پاکستان کے لیے 6 سینٹ جو ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب تو یہ آپ 16 کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کس طرح سے یہ ایک دم سے اور یہ سلولی یہ کس طرح سے یہ بڑھتا چلا گیا ہے؟ یہ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ سر یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ اوور نائٹ تبدیلی نہیں آئی ہے. چیزیں کافی ٹائم سے خراب ہونا شروع ہوئی. مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے اگر آپ 15-20 سال کے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی, کیونکہ بہت کور ایشو ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کی گروتھ کے لیے. سیاسی طور پہ استحکام جو ہوتا ہے,
آپ کے پالیسی واضح ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 10 سالہ پالیسی ہے, اس کس طریقے سے کام کرنا ہے, یہ بڑا عدم استحکام رہا ہے. سیکنڈ, ایک سر ہم لا اینڈ آرڈر کے بہت بڑے تھریٹ سے گزرے ہیں. پچھلے عوامل میں آپ دیکھ لیں گے اس ملک میں ہم کیسے ایک تو پہلے اربن ایریاز میں مسئلے مسائل تھے. کراچی کے حد تک اگر ہم بات کریں تو اس سے ہٹ کے اگر آپ جنرلی دیکھیں تو پورا پاکستان لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت بڑے تھریٹ میں تھا. انٹرنیشنل جو اس کے پیچھے دشمن کام کر رہے تھے, انہوں نے تو اس کا ہر آئے دن تو ایک دھماکہ ہوتا تھا سر. اس کا اثر جس دن دھماکہ ہوتا تھا اس دن اسٹاک صبح آپ پہ گر جاتا تھا, آپ کی انڈسٹری بند ہو جاتی تھی. بڑا ایک علی بہت خطرناک مرحلہ تھا. تیسرا سر ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کی انڈسٹری کو خراب کر رہا ہے وہ انرجی آؤٹریچ کا مسئلہ. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس نے ایسا ایسا کر کے نا یہ اس کو کھا گئی ہے. جیسے کہ وہ نمک آپ پانی کے گلاس میں ڈال دیں تو جیسا کھل جاتا ہے. آج اگر میں بات کروں اس کرنٹ سینیریو میں, آپ بلیو کریں کہ کاروبار نہیں چل رہا, مارکیٹ میں پیسے نہیں ہیں. لوگ اب تو بارٹر سسٹم پہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں کہ جی میں نے بھی پلاٹ لینا ہے تو اس کے بدلے میں اپنا فلیٹ دے دیتا ہے اور پلاٹ خرید دیتا ہے کیش اس کے پاس دینے کے لیے. یہ ایسا ایک دن میں نہیں ہوا, یہ چیزیں بہت ٹائم سے خراب ہوئی. ہمیں عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ سر میثاق جمہوریت پہ بہت بات ہو گئی, میثاق جمہوریت پہ بہت کام ہو گیا, خدا کے لیے میثاق معیشت پہ آ جائیں, اس کو وار فوٹنگ لیول کے اوپر بیٹھیں, اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں پالیسی بنانے میں. جب تک کہ آپ اسٹیک ہولڈر کو جو اس کو چلا رہے ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں, جو اس کے سفرر ہیں, ان کو ساتھ بٹھائیں, ان کی رائے لیں, ان سے مشورہ کریں. اور کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ جب سر اس طریقے سے جب کہ آپ کا مریض بھائی دیکھیے اسپتال آپ میں قرضائی صاحب بات سیدھی سی ہے کہ ایک تو گورننس بہت بیڈ ہے, اور گورنمنٹ اپنے لوگوں پر جو خرچہ کر رہی ہے وزیروں پر اور مشیروں پر, وہ بذات خود ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اور ان کو تو فری بجلی مل رہی ہے اور آپ وہ اس کا ٹیکس آپ کو دینا پڑ رہا ہے. اب بات بتائیے کہ جہاں عمومی طور پر ٹیکس فائلر کی بات ہوتی ہے, تو ٹیکس فائلر تو پاکستان میں ہر بندہ ہے. جب وہ ایون موبائل خریدتا ہے یا موبائل کا کے لیے کوئی چارج کراتا ہے تو اس پر بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے نا. وہ اگر کوئی چیز بازار سے خریدتا ہے تو وہ بھی اس پر بھی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. تو ایوری بڈی از فائلر. تو اس کے باوجود بھی کہتے ہیں فائلر بنو صاحب. تو اب وہ ٹھیک ہے فائلر بنے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک بقول آپ کے کہ جب تک انڈسٹری نہیں چلے گا, پہیہ نہیں چلے گا, وہ بھی تیزی سے نہیں چلے گا. آپ نے ابھی ایک بات کی کہ ایوری باڈی از فائلر. وہ صابن خریدتا ہے, شیمپو خریدتا ہے, ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہے, یا جو بھی ضرورت کی چیز خریدتا ہے تو اس پہ ٹیکس دیتا ہے. ایون کبھی کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ لوگ فائلر کیوں نہیں کرتے, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کہ دیکھیں اس تو خیر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بغیر ٹیکس دیے ملک نہیں چلتے, ملک چلتے ہی ٹیکسوں پر. یہاں پہ لوگ فائلر نہیں بنتے, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو ہمارا ریونیو کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, جس کو آپ ان لینڈ ریونیو کہہ لیں یا FBR کہہ لیں, واٹ ایور نام لیں, سر ادھر پرابلم یہ ہے کہ یہ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں. انہوں نے ایک خوف کا فضا رکھی ہوئی ہے. ایک آدمی اپنے باپ دادا کے پیسے, اپنی محنت کے پیسے, اپنی مزدوری کے پیسے بینک میں رکھتا ہے کیونکہ گھر میں لا اینڈ آرڈر کے حساب سے پیسے سیو نہیں. تو اگر 10 لاکھ روپے فرض کرے بینک میں رکھتا ہے اور 10 لاکھ روپے نکالتا ہے اور فائلر نہیں ہے تو اس کو 6,000 روپے ٹیکس کٹ جاتا ہے ایٹ سورس. تو وہ 6,000 روپے دینے کو تیار ہے لیکن فائلر نہیں بنتا. فائلر کیوں نہیں بنتا؟ فائلر بننے کے لیے پہلے بات تو اس کی اس پاس تعلیم نہیں ہے. وہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے پاس جائے گا جو کام کرتے ہیں. وکیل کے پاس جائے گا, اس کو پیسے دے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں, جو ITPs ہیں ان کے پاس جائے گا, ان کو پیسے پھر سے چلیں فائلر بن گیا, اس نے ریٹرن فائل کر. اس پر سب سے بڑا خوف ہے نا جس کے سے فائلر نہیں بنتا, وہ یہ خوف ہے کہ جی مجھے نوٹس آئیں گے, میرا آڈٹ کھلے گا, مجھ پہ تھریٹ کیا جائے گا, مجھے بلایا جائے گا, مجھ پہ پلنٹی لگائی جائے گی, مجھ پہ ٹیکس لگایا جائے گا اور میری زندگی عذاب ہو جائے گی. اس سے بہتر بھائی میں نہیں دیتا. یہ تو وہ ہے جو عام ساری. اور جو بااثر لوگ ہیں, جو صاحب ثروت لوگ ہیں, جو ہمارے اور فیوڈل لاٹس ہیں, تو ان کے وہ کون سا ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر کون سا ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ ٹیکس کے پاس آپ کے پاس ٹارگیٹ صرف یا تو انڈسٹری ہے یا سیلریڈ پرسن ہے. جو آپ کا سافٹ ٹارگیٹ ہے آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں, انہیں پہ لگائے جا رہے ہیں, انہیں سے دودھ نچوڑے جا رہے ہیں. بھائی آپ اس کو بڑھائیں. دیکھیں ایک مثال بات آ جاتی ہے, مشرف صاحب کے دور میں عبداللہ یوسف صاحب جو ہے وہ FBR کے چیئرمین, وہ ایک ایسا گولڈن دور تھا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ پالیسی رکھی تھی کہ جو بندہ بھی جو ریٹرن فائل کرے اس کا آڈٹ نہیں ہوگا, اس کو کوئی کیس نہیں کھولا جائے گا, وہ ایز اٹ از مانو ایکسیپٹ ہو جائے گی, جو ٹیکس دے رہا ہے وہ ہمیں ہے. اس ٹائم سے کام ختم ہو گیا تھا ڈپارٹمنٹس کے اندر.
افسران جو تھے وہ بالکل فارغ تھے کہ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو, ان کو کچھ کرنا نہیں تھا. لوگوں نے ریٹرن فائل کی, وہ ایکسیپٹ ہو گئی, ان کا جو ٹیکس دیا اس کا آرڈر مل گیا, اللہ اللہ پیسے. اتنا بڑا نیٹ ورک پڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ کوئی فیئر نہیں تھا. آپ کے پاس ایک عام آدمی کے پاس خوف ہے, وہ ٹیکس کا نام سن کے, ایف ڈی آر کا نام سن کے کانپتا ہے. تو آپ یہ کیوں اس کو ایز نہیں کرتے, کوئی ایسا سافٹ پیکج کیوں نہیں لاتے, کوئی ایسا پلان کیوں نہیں لاتے کہ 5 سال تک کے لیے آپ سے کوئی گزارش نہیں ہوگی. ہزاروں ایمنسٹی اسکیم آپ نے لا کے لوگوں کے پیسے وائٹ کروا لیے. جو آپ کو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, اس کو اثر آسان کریں. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دکانیں چھوٹی مارکیٹوں میں کراچی کے اندر ہے. ایک مارکیٹ میں آپ دیکھیں 3,000 دکانیں, سب کے پھٹے ہیں. آپ ایک دیکھیے آپ کا جو صرف لیاقت آباد کی جو مارکیٹ ہے جی وہ جو ٹیکس دیتی ہے وہ پورا لاہور نہیں دیتا, نہیں دیتا, اکیلا بالکل صحیح. اکیلا. یہ ریئلٹی ہے نا سر. ہم جو کہتے ہیں کہ 70% اس ملک کو کراچی سے چلتا ہے, تو غلط تو نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن تو ہے ہی کراچی. جی معذرت کے ساتھ دوسرے علاقوں میں, دوسرے صوبوں میں لوگ اس طریقے سے ٹیکس نہیں دیتے. ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے جو ویری ویل آرگنائزڈ ہے, وہ تو کہیں بھی بیٹھے گا دنیا میں تو اس کو ٹیکس دینا ہے. لیکن یہ میجورٹی جو آپ کا ایس ایم ای سیکٹر ہے, جو کہ 80% پاکستان کی اکانومی کو سنبھالتا ہے, اس میں لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں ٹیکس دیتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو حالات کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں, یہ ملک تو پچھلے 77 سال سے نظریہ ضرورت کے تحت چل رہا ہے, تو ایک نظریہ ضرورت یہ بھی لے آئیں کہ آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں. دکان کا سائز, دکان کا علاقہ, اس کا حجم, اس کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اس پہ ایک فکس ٹیکس کر دیں. 5,000 10,000 2,000 جو بھی ہے, اس کو پتا ہوگا کہ میں نے 5,000 پر ٹیکس بھر دیا ہے, 10,000 ٹیکس بھر دیا, اس کے بعد نہ مجھے کوئی نوٹس آئے گا, نہ کوئی آڈٹ کھلے گا, نہ کچھ نہیں ہوگا. میں نے پھر اگلے سال ہی ٹیکس بھر, وہ بھی آپ کو بلینس کا ٹیکس آپ کو مل جائے گا ہر سال. ابھی سر 12,000 ٹریلین کا آپ نے, بلین کا 1.2 ٹریلین, 12,000 ارب روپے کا آپ نے ٹیکس کا ریونیو ٹارگیٹ ہے. اس میں 9,000 ارب روپے تو آپ خالی مارک اپ قیمت میں دے رہے. 8,887 ارب کا آپ کا ٹیکس کا خسارہ ہے بجٹ کا. یعنی کہ 12,000 کا ٹارگیٹ رکھا ہے, خدا جانتا ہے وہ پورا ہوگا ہی نہیں. وہی 8,000 سے ہوا, 9,000 ہوا, 10,000 ہوا, 12, اگلے سال آپ اس کو 15,000 کر دیں گے. وصول کیسے کریں؟ انڈسٹری آپ کی چل نہیں رہی ہے, روزگار لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں, کاروبار لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں, ایکسپورٹ آپ کی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ایکسپورٹ, یہ ٹارگیٹس ریونیو کے کیسے وصول کریں گے؟ چیزیں مشکل کر دی. پہلے ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا, جیسے بھی تھا اس میں کام ہوتا تھا, پیسے کی ریل پھیل ہوتی تھی, لوگ بائنگ پرچیز کرتے تھے. اس میں پہلے ایک ماضی میں ایف بی آئی کی ویلیو لگا کے اس کی ریٹ بڑھا دیے گئے. پھر گین ٹیکس کا مسئلہ کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار گین ٹیکس کا مسئلہ ختم کریں, اس کو آسان ٹیکس لگا کے پیسے وصول کر لیں. اب اس پہ اتنا ٹیکس بڑھا دیا, آج پراپرٹی کی بکتی نہیں ہے. ایک سیکٹر بچا تھا جس پہ کچھ کام ہو رہا تھا, اس کو بھی پچھلے دن میں فلاور مل انڈسٹریز پہ آپ ابھی نے کیا مطلب ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے یا بائی مسٹیک ہو رہا ہے؟ سر بائی مسٹیک تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا بجٹ شاید ہمارے حکمران بنائیں گے, ہمیں تو وہ خالی پیش کر بن کے کہیں اور سے آ رہا ہے. جو بڑی طاقتیں ہمیں اتنا دبا رہے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں خود بخود. جو آپ کے لینڈر ہیں سر, دیکھیں جو آپ کے لینڈر ہے, جس نے آپ کو پیسہ دیا ہے, وہ یہ پوچھنے کا رائٹ تو رکھتا ہے نا کہ سر یہ میرا پیسہ جو آپ نے لیا ہے یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, مجھے واپس کیسے ہوگا, مجھے نفع کیسے دو گے. سر ایک بینک جو ہے نا, ایک چھوٹا سا کریڈٹ کارڈ آپ کو دیتا ہے 1,00,000-2,00,000 روپے کی لمٹ کا, تو 1.5 مہینے تک کے آپ کی انویسٹیگیشن کرے, آپ کے گھر پہ آتا ہے, آپ کے آفس پہ آتا ہے, 2 وٹنس مانگتا ہے, 2 فرینڈس کے نمبر مانگتا ہے, سب سے پوچھتا ہے, پھر جا کے وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتا ہے, جب اتنے پروسیس کے بعد, وہ بھی آپ کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے. تو اگر ایک ادارہ آپ کو بلینس آف ڈالر کے قرضے دے رہا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو سیکیور تو کرے گا. آپ سے پروجیکشن تو پوچھے گا نا, فیزیبلٹی تو مانگے گا کہ یہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کتنے ٹائم میں واپس ہوں گے, اور اس کو آپ کس طریقے سے واپس کریں گے, اور اس کو مجھے آپ جو نفع دے رہے ہیں وہ کہاں سے ارن کریں. ہاں بس بڑی آسان. جب ہم نے ان کو نہیں دے سکے تو انہوں نے کہا جی پھر ٹیکس بڑھاؤ, انکم ٹیکس بڑھاؤ, پیٹرول کی قیمت لیوی بڑھاؤ, گیس کے ریٹ بڑھاؤ, مارک اپ بڑھاؤ, کچھ بھی کرو, ہمارا ٹارگیٹ تو پورا کر کے دو ہمیں. اچھا آپ بتائیے جو سید صاحب, آپ پھر حل کیا کریں, پھر کیا کریں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے گورننس کا, وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں چل رہا ہے. اور جو بھی میتھڈ ہیں, جو آسان میتھڈ ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ بالکل ایک دکان پہ 10,000 کا ٹیکس لگا دو, اور کہو کہ بھائی آپ چلو جو کچھ بھی کرو. 10,000 میں اب کروڑوں دکانیں ہیں پاکستان میں, بالکل ایسے ہی. تو اتنے کروڑ تو اتنے. مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کیا کو بتاؤں کہ 1964 میں ایک ایکٹ آیا تھا ٹیکس کا انڈیا کے, وہ آج تک ایز اٹ از چل رہا ہے. یہاں پہ ہر 6 مہینے بعد پالیسی چینج ہوتی ہے.
ہر 6 مہینے بعد ٹیکس کا نظام چینج ہوتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جو یہ سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے, اور جن پہ یہ پالیسی لاگو کی جا رہی ہے جس میں ہم لوگ شامل ہیں, آپ لوگ شامل ہیں, ہم بھی ٹرینڈ نہیں ہیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں 6-8 مہینے 10 مہینے لگتے ہیں, اس کی امپلیکیشن میں اس ٹائم پہ نیا موڈیفیکیشن آ جاتی ہے. اب نئے سے سنو, یہ میں نے کہا پھر نئے سرے سے سمجھو. نظامی جی جی فرمائیں, آپ فرمائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی بد نظامی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ اب میں نے وہی آپ سے کہا نا کہ جب مریض وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وینٹیلیٹر سے نکال کے آئی سی یو میں لے آئیں, پھر آئی سی یو سے نکال کے اس کو روم میں شفٹ کر دیں, پھر وہ صحت مند ہو کے گھر آ جائے گا. اس وقت آپ کی ملک کی اکانومی, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی انڈسٹری, میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ وی آر آن وینٹیلیٹر, وی آر ناٹ ان آئی سی یو, وی آر آن وینٹیلیٹر. ہمیں اس سے نکالنا ہوگا. اگر وہ نہیں سنبھال سکے تو یہ مر جائیں گے. صنعتیں کورنگنگ کی میں مثال دیتا ہوں. میں نے پچھلی بار یہ کہا تھا, اس کو بڑی ہائپ بھی میڈیا میں بنا لی. میں نے کہا جی 300 صنعتیں متاثر ہوئی ہیں جنہوں نے یا تو بند کر دیا ہے, یا انہوں نے اپنی شفٹیں کم کر دی ہیں, یا انہوں نے یونٹس ڈاؤن بند کر دی. 60 سے 65 ہزار آدمی خالی صرف کورنگی میں متاثر ہوا. ہاں, یہ کام ہونے کی وجہ سے. اب یہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ 60 ارب روپے کا ہمیں جو ہے وہ ایکسپورٹ ٹارگیٹ جی ہاں, تو آپ بتائیے یہ کیسے پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا سر. ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اب ہم حل کی طرف آتے ہیں, کمپلین نہیں کرتے, اب سولوشن کی طرف آتے ہیں. 60 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے سر. بہت 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 جان ہے اس ملک کے اندر, اس کے چیزوں کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ سر آپ بنیادی چیزیں ٹھیک کریں, سیاسی استحکام اس ملک کے اندر لے کے آئیں, انرجی آؤٹیج کا مسئلہ حل کریں. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 9 سینٹ پہ بجلی دیتے ہیں, چلیں انڈیا کو 8 سینٹ کی مل رہی ہے, دوسرے کو 6 سینٹ کی مل رہی ہے, آپ ہمیں 9 سینٹ کی دیتے, ہم اس پہ بھی سروائیو کر جائیں گے. 16.5 سینٹ پہ نہیں کر سکتے. لا اینڈ آرڈر کو سر بہتر کریں, مارک اپ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں, ٹیکس کے نظام کو ریفارم کر کے اس کو ایز کریں, ٹیکس ہالیڈیز دیں, ٹیکس میں ٹائم دیں, نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کریں, ووکیشنل تو کنونشنل اس سے ہٹ کے نئی انڈسٹری کو پروموٹ کریں, ایک ماحول تو دیں. یہ سب چیزیں دینے کے بعد تو یہاں تو بڑا دم ہے لوگوں میں سر, تو پتہ نہیں میریکلز کر کے دکھا دم بھی ہے, جذبہ بھی ہے, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. بھائی محبت مخلص ہیں, حب الوطن ہیں. اچھا جی قنداری صاحب, آپ کی باتیں میں ہم نے بہت جس میں درد بھی ہے اور جس میں امید کی کرن بھی نظر آئی ہمیں آخری میں. تو اب یہ ہے کہ شمس الدین صاحب ہیں ہمارے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے گلوبل کنسلٹنٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم شمس الدین صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہمارے ساتھ سید جوہر علی قنداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, صدر کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, جو کہ کاٹی کہلاتی ہے, بہت مشہور اور بہت متحرک ہمارا کراچی کا ادارہ ہے. اور یہ کہا جائے کہ پورے ملک میں سب سے بڑا جو متحرک ادارہ ہے وہ یہ ہے, تو ان کو بے جانے ہوگا. تو وہ ان کی باتیں ہم سن رہے تھے اور ان سے باتیں سمجھ رہے تھے. وہ بڑے دردمندانہ انداز میں جس طرح سے آج کا جو صنعت کار جس سے دوچار ہے ان مسائل سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور بجلی کے جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس نے ان کی کمر توڑ دی ہے. وہ اب اس وقت وہ ان کے بقول کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ سر بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہر طبقہ ہی پھنس گیا ہے اس وقت, جو صورتحال ہے نا, وہ تو ہر طبقہ ہی پھنس گیا ہے. جو سفید پوش لوگ ہیں نا, وہ تو بالکل بلو دا لیول چلے گئے ہیں. ہماری جو سیالکوٹ کی ایکسپورٹ ہے نا, وہ اینول جو ہے نا $900 ملین ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو صورتحال چل رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ نیکسٹ ایئر یہ کہاں تک ہم گرتے ہیں, لیکن بڑھنی چاہیے, جو کہ ہم نیکسٹ ایئر ہمیں جو ہے نا ہمارے فگر جو ہے نا وہ $100 ملین تک جانے چاہیے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ 6-7 تک چلے جائیں گے. یہ حالات ہیں اس وقت سیالکوٹ کے. ٹھیک ہے, حالات جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. جو مزدور ہے بیسیکلی سر, مزدور خوش نہیں ہوگا تو انڈسٹری نہیں چل سکتی. مزدور کو کیسے خوش کرے بزنس مین, جب 70, 80 یا 100 کی یونٹ خریدے گا, وہ کیسے کمپیٹ کرے گا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ایک شمس الدین صاحب, میں کیونکہ آپ کے
سیالکوٹ میں آپ کے چیمبر میں آیا تھا 2019 میں، اور میں سیالکوٹ بھی چیمبر میں گیا تھا، اور سیالکوٹ کے چیمبر میں اور گجرات میں اور گجرانوالہ میں جو آپ کا گولڈن ٹرائنگل کراتا ہے، وہاں سب میں گیا ہوں، میرے سارے دوست ہیں۔ تو میں اب ذرا قندھاری صاحب سے ایک دفعہ پھر بات کر لیتا ہوں۔ قندھاری صاحب، بات جو ہے شمس الدین صاحب جو ہے بہت دکھی ہو رہے ہیں، اگرچہ ان کا ہر جو آدمی جو ہے وہ بڑا ہی کاریگر ہے۔ سیالکوٹ کا شہر بڑا عجیب و غریب شہر ہے، یہاں کی مٹی عجیب ہے کہ یہاں پر سارا آدمی جو ہے صنعت کا کام کرتے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی جو آلات کی جو سرجری آلات کی انڈسٹری ہے، ان کی جو اور بہت سی چیزوں کی انڈسٹری ہے، فٹ بال کی انڈسٹری ہے، وہ تو جو بڑے کام کر رہی ہے، تو اب مسئلہ یہی آ کھڑا ہو گیا ہے کہ تنخواہ یہ بڑھا نہیں سکتے ہیں، اور آدمی اس تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتا جو تنخواہ دی جا رہی ہے۔ تو قندھاری صاحب، پھر آپ بتائیں نا، کوئی آپ اس میں تو کیونکہ کراچی میں رہتے ہیں اور سید صاحب بھی ہیں، قندھار سے بھی تعلق ہے، تو آپ بتائیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں کوئی نئی بات ہوگی۔ دیکھیے، نئی بات نہیں ہے سر، یہ ابھی شمس صاحب نے جو باتیں کی، ظاہر سی بات ہے، یہ ایسا ایک لاوا ہے جو آنیسٹلی ہر آدمی کے اندر پکا ہے۔ کوئی اس کا اظہار کر دیتا ہے، کوئی برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کا جو غرور ہوتا ہے نا سر، اس کا جو پراؤڈ ہوتا ہے، وہ اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس کی انڈسٹری ہوتی ہے، اس کا بزنس ہوتا ہے، تو اس سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی انڈسٹری اگر لگتی ہے نا، سیالکوٹ تو خیر بیس ہے انڈسٹریز کا، اور سمجھتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں چھوٹی کاٹیج انڈسٹری بھی لگتی ہے نا، تو اس سے 150-200 لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالو ہو جاتے ہیں۔ وینڈرز آ جاتے ہیں، سپلائرز آ جاتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو روزی، ٹرانسپورٹر آ جاتے ہیں، اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ اور جو بڑی انڈسٹریز ہیں لارج سیکٹر میں، ان کی تو خیر کیا بات ہے، جہاں پہ 25-30 ہزار بھی آتی ہیں ہمارے پاس کراچی میں گارمنٹس ہے، یہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے جائنٹس یہاں بیٹھے۔ اب آپ نے کہا کہ اس کا جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اس کا حل صرف جو ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے اس ملک کے اندر اس مشکل سے نکلنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے ایگریکلچر میں ریفارم کرنا ہوگا، اس میں فارمیشن، جدید ٹیکنالوجی لانی ہوگی، آپ کے کاشتکار کو سہولت دینی ہوگی۔ تو المیہ ہے نا سر، گندم آپ نے امپورٹ کر لی، گندم والا لے کے بیٹھا ہوا ہے، غریب تباہ برباد ہو گیا، اس کا پورا سال وہ گندم کے بیس پہ اس کاشت پہ چلتا ہے، وہ تو روڈوں پہ لے کے بیٹھا رہا ہے، کوئی لینے والا، اس کو پانی بارش الگ سے ہو گئی ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی آج بھی اس ملک کے اندر جو ہے نا، نہ کوئی سائلوز سسٹم ہے، نہ کوئی بن سسٹم ہے جس میں آپ گندم اپنی پریکیور کرتے ہیں، آپ کھلے آسمانوں پہ ترپال ڈال کے رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ گندم محفوظ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں رشیا گیا تھا 2005 میں، انہوں نے اس سے بھی 100 سال پہلے سائلوز بنائے ہوئے تھے رشیا کے اندر، جہاں پہ یہ کینیڈا یا امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہے، جس ملک میں 24-25 ملین ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، جو اپنی ملک کی ضرورت سے زیادہ ہو کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ نے کھلے آسمان کے تلے آج تک رکھا ہے۔ کوئی سائلوز کا نظام جہاں پہ آپ کی گندم کیڑا لگنے سے محفوظ ہو سکتی ہے، چوری سے محفوظ ہو سکتی ہے، ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے، وہ نہیں کی جاتی، وہ آج بھی کھلے آسمان میں رکھتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چوری بھی ہوتی ہے، اس میں کیڑے بھی لگتے ہیں۔ سر 10-12% گندم آپ اپنی سال میں ضائع کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس پراپر اسٹوریج سسٹم نہیں ہے۔ جب آپ وہی گندم امپورٹ کرتے ہیں نا، تو ایک ایک دانے کے پیسے آپ ڈالر میں دیتے ہیں، اور یہاں آپ اس کو ضائع کر کے اڑا دیتے ہیں چوری کر کے۔ یہ تو خیر میرا مقصد یہ بات کرنے کا اس تھا کہ آپ کو فارمیشن لانی ہوگی آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں، کہ بہت بڑا ہمارا ملک کا جو لوگ ہیں وہ زراعت سے وابستہ ہیں۔ زراعت میں آپ کی گندم بھی ہے، کپاس بھی ہے، گنا بھی ہے، کاٹن بھی ہے۔ اب آپ آ جائیں اربن ایریاز کی طرف۔ اربن ایریاز کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بچے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے انڈسٹریلائزیشن۔ انڈسٹری چلانے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلے انفراسٹرکچر، آپ کا بجلی، گیس، پانی۔ سر پانی ہم خرید کے استعمال کرتے ہیں، سیوریج کا نظام ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ بجلی آپ نے نہیں دی تو ہم نے جنریٹر لگا لیے، گیس کے آپ نے گیس بھی دینا بند کر۔ اب سولر کی طرف جا رہے ہیں تو سولر لگائیں گے، کل کو اس پہ اور پالیسی آ جائے گی۔ یہاں پہ سی این جی کے پمپ بنائے گئے، راتوں رات لوگوں نے اپنے گھر زیور بیچ کے پمپ لگا دیے سی این جی کے، آج سارے سی این جی کے پمپ بن رہے ہیں۔ سے پیچھے ساتھ جو بارشیں پڑی تھیں، اس کی وجہ سے ہمارا جو خیرپور ناتھن شاہ اور مہر جو کہ سندھ میں ہیں، وہ ڈوب گیا تھا۔ اب ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ تو پانی اندر کیوں نہیں جا رہا ہے، تو جمع ہونا چاہیے، جو پانی کا لیول بھی بہت نیچے چلا گیا۔ اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب ہیٹ ویو آتی ہے تو 5-6 میٹر کے نیچے وہ ایک لیئر بن جاتی ہے، جو کہ قسم کے سیمنٹ کی لیئر ہوتی ہے، اس پہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ ڈیل کر لیں، سارا پانی اندر چلا جائے گا، اسٹور ہو جائے گا، آپ کے بعد میں کام آ جائے گا۔ تو یہ کام انہوں نے، جب وہ ہمارے یہاں پر ایک وہ جو اس کے ایسوسیشن کے صدر تھے کوئی برگڑی صاحب، انہوں نے ان کو بہت ڈانٹا کہ آپ تو صرف ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب بات یہ نہیں ہے، ہم نے یہ بات 2010 کے جو سیلاب آیا تھا، جو بڑا سیلاب تھا، وہ ہم نے لاہور میں اور پنجاب میں یہ تجربے کیے اور اس کو اسٹور کیا اور بہت زیادہ اس سے کیا۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو بیج ہے وہ 60 کلو پیدا کر سکتا ہے۔ 100 ابھی نئے انہوں نے ایک انڈسٹری لگائی ہے جو کاٹن بنا رہے ہیں نیا، جو کہ کلر کاٹن ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے کپڑے کو جو ہے وہ کسی کے رنگ کی ضرورت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود بخود ہی نیچرل کلر ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ ان سے جو ایگریکلچر کے لوگ ہیں، جو ایٹامک انرجی کمیشن کے لوگ ہیں، ان سے مدد لیں۔ اور جو ڈرپ اریگیشن میں نے کب دیکھا تھا، سم ویئر 1974 میں 75 میں میں نے یو اے میں دیکھا تھا، اور وہ تھا ابو دابو سے لے کر جو ہے وہ راس الخیمہ تک جو ہے، اور وہ دوسری جگہ جو ہے جہاں کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں دبئی کے علاوہ، وہاں تک وہ جاتا تھا، چلا گیا تھا کوئی سینکڑوں میل تک کا۔ اب سب شاداب ہے۔ جب ہم ریاض سے نیچے اترتے تھے تو پورا صحرا ہی صحرا تھا، آج وہاں پر سب شاداب باغات ہیں اور سرپلس وہاں پر گیہوں پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اور ان کے پاس پانی کی شارٹیج بھی ہے، تو لیکن انہوں نے سب کچھ پہ قابو پایا اور کام کر لیا۔ اب ہمارے پاس جگہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ان کو تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو جو ہے اپنا جو اسٹائل ہے وہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے سیلوز کی بات کی، جیسے کہ آپ نے اور بہت سی باتیں کی ہیں، ابھی تک وہ ترپال ڈال کے اپنا گزارا کرتے ہیں اور اس میں سے بیشتر خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈرپ پانی کو بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، جو کم پانی میں کام گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ نیتن یاہو کی ایک کلپ سنی تھی، جو اگرچہ ہم اس سے سب نفرت کرتے ہیں، لیکن بات جو ہے کوئی صحیح ہو وہ تو کہنی چاہیے۔ اس سے کہ صاحب ہماری ٹیکنالوجی، ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر ہم جس پودے کو پانی کی ضرورت ہوگی صرف ہم اسی کو پانی دیں گے، تو ہمارے پاس جو سسٹم لگا ہوا ہے اس میں سینسر لگا رکھے ہیں انہوں نے، جس پانی کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ ہم تو ابھی فرسودہ نظام سے، جو کہ صدیوں پہلے کا نظام ہے، اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو گیہوں کی قلت آپ کے پاس ہونی نہیں چاہیے تھی، وہ ہو گئی۔ آپ کے پاس اس کی جو ہے چاول کی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ چلو نہیں ہوئی، لیکن چاول میں بھی انہوں نے نیا ایک سسٹم بنایا ہے، تو ان لوگوں سے مدد کی لینے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں وہ بھی حکومت کرے، آپ عام بیچارہ کیسے کرے گا؟ جو ہمارا ایگریکلچر کا جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اب مسئلہ یہ کہ ترقی آپ کے لیے سر پہ کھڑی ہے، تیار کھڑے ہیں، آپ کے پاس سائنسدان لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں سسٹم جو ہے وہ جو گورننس ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اچھے کاموں کو طرف ہم اب جا سکیں۔ کندھائی صاحب آپ بتائیں جی، آپ بتائیں، میں نے جو تجاویز دی ہیں اگر یہ ہو تو ہماری کافی مدد نہیں ہو سکتی ہے؟ سر میں یہ تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بدل گئی ہے، ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ہم ایک موبائل فون سے اپنے اب پورے دنیا کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہمیں وہ کنونشنل چیزوں سے نکل کے نئی ٹیکنالوجی کی طرف آنا ہوگا۔ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا کہ بے شمار آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں دنیا میں کس طریقے سے ریفارمس آئیں، کیا ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، کیا فارمیشنس آ گئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک زرعی بیس ہے، ہماری اکانومی اس پہ بیس کرتی ہے، ہماری معیشت اس پہ بیس کرتی ہے، ہماری بہت بڑی جو لوگ ہیں وہ اس سے وابستہ ہیں، اس پر تک کبھی کوئی کام ہی نہیں ہوا، آج تک کوئی کام نہیں ہوا سر۔ مطلب میں نے بہت دنیا گھومی ہے، میں فوڈ سے بھی وابستہ رہا ہوں، اس کام سے بھی وابستہ رہا ہوں، میں بڑا شوق سے جا کے ریسرچ کرتا تھا۔ میں حیران ہوں کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کوئی لیول ہی نہیں ہے سر، کیونکہ اس پہ کام ہی نہیں ہوا۔ ہم نے کاشتکار کو، اپنے کسان کو اتنا محدود وسائل کے اندر رکھ کے اس سے کام لیا ہے کہ وہ اب نئی جنریشن اس کی شاید کچھ، نہ آپ نے کوئی اس کو ٹریننگ دی، نہ کوئی آپ کو اس کو ٹیکنالوجی دی، نہ کوئی اس کو، وہ تو آج بھی سر وہ یوریا اور کھاد اور بیج کے لیے بیچارہ قرضہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیسے انقلاب لائے گا، وہ کیسے کام کرے گا؟ بہت مشکل ہے۔ انقلاب ایسا انقلاب جو آپ کے ایگریکلچر میں انقلاب
ہاں مطلب آپ سر ریولیوشن آئے نا دنیا میں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں نے جو فصل ہم 10 ایکڑ پہ لیتے ہیں وہ اتنی فصل 3 ایکڑ پہ لیتے ہیں. جی ہاں. ٹیکنالوجی کو استعمال کیا نا. آپ کے پاس تو المیہ یہ کہ آپ کی اگر آپ یہاں پہ ہائی ٹیک کے حوالے سے یا کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں جس سے آپ ویلیو ایڈیشن بنا کے اس کو ہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا یہاں لوگوں کو اب دیتے ہیں یہ تو دیکھیں اس نا، کا موبائل ڈیوٹی کا کو دیکھ ریٹ رہے ہیں تو آپ، موبائل کا بدل کتنا ہوگا، بیچنے باہر جائیں تو آپ کو پتہ نہیں 50 روپے زیادہ تو اس کی قیمت نہیں ملے گی تول کے بیچے تو اب ایسے ہی ہے. یہ آپ کو کیونکہ ایک ایک لاکھ میں لینا پڑتا ہے. آپ کا جو سیل فون ہے یہ اس کے اندر پلاسٹک کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں ایک کچھ کارڈ لگے ہوتے ہیں، پلاسٹک ہوتا ہے اور ایک گلاس ہوتا ہے. اگر اس کو آپ میرے خیال سے نکالیں گے تو یہ تو اگر ویسے اس مٹیریل کی کاسٹ نکالیں گے تو شاید 2,000-3,000 روپے سے زیادہ نہیں آئے گی. لیکن 5-5-6-6 لاکھ روپے کا موبائل فون بکتا ہے. دس از کالڈ ویلیو ایڈیشن نا. میں تو ہم نے اس پہ کام غریب کیا فون کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ بھی 1 لاکھ سے کم نہیں ہے. نہیں ہے نا سر. میں وہی آپ سرچ کر رہا ہوں کہ ایسی بے شمار چیزیں جب آپ اس ذہن کے ساتھ آئیں کہ ہمیں یہاں پہ اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنا ہے، ماڈرنائزیشن کی طرف جانا ہے، ہائی ٹیک چیزیں جو ہیں وہ منگانی ہے، ویلیو ایڈیشن کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس کی ڈیوٹی کے ریٹ 0 کر دیں. اس چیز کو منگانے کے لیے سہولت دیں، ایز کریں. میں کہتا ہوں قرضے دیں، مارک کا فری قرضے دیں تاکہ وہ امپورٹ ہو، یہاں پہ لگے. بہت بڑا اس کا آپ کو ریونیو سورس جنریٹ ہوگی. آپ نے اس کی ڈیوٹی کا ریٹ بھی وہی رکھا ہوا جو ایک عام کنونشنل مشین منگاتا ہے. مطلب تو یہ سوچ کے بغیر پالیسی جو ہے، کوئی باہر نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بابو بیٹھا ہے وہ جو اپنی مرضی کے ساتھ میں ہوا سے پکڑتا ہے کوئی فگر، اس کو وہ لگا دیتا ہے. اس میں کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اس کی نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے. بس وہ فگر پکڑتا ہے اور آپ کو لگا دیتا ہے، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس لیکن کو بند کر دیتا ہے. اس کے لیے مطلب بڑی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا ہوتا ہے، ان کے پاس کی ریسرچ ہوتی ہے اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسی چیزیں گورنمنٹ چیزوں کو ریگولیٹ کرے، کھلا نہیں چھوڑے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، بالکل ریگولیٹ ہونا چاہیے، ادارے ہونے چاہیے، اس سے کنٹرول ہوتا ہے. لیکن یہ کیسی پالیسیز ہے کہ ایک چیز آپ کے ملک میں آنے سے آپ کو لوگوں کو سب سے پہلے تو روزگار دو گے، اس سے ویلیو ایڈیشن بنے گی، اس کی ایکسپورٹ ہوگی، زر مبادلہ حاصل ہوگا، ٹیکنالوجی یہاں پہ آئے گی، لوگ ٹرین ہوں گے. اس کو تو ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ بنا کے سہولت دے کے اس کو آپ امپورٹ کریں، لوگوں کو آسانی سے قرضے دیں، ٹیکس ہالیڈیز دیں تاکہ وہ پروموٹ اس کو چیزوں کو بنائیں اور آپ کو اس کا ریونیو حاصل ہو. آپ ان کو پروموٹ ہی نہیں کرتے. جو لگا رہے ہیں ان کی پیچھے جیسی وہ انڈسٹری ان کی لگتی ہے کھنچائی کرتے ہیں، 50 ادارے، جو لگا رہے ہیں ان کی کھنچائی کرتے ہیں. 50 ادارے سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہاں لیبر آ جاتی ہے، کار آ جاتا ہے، ریونیو آ جاتا ہے، اس کے علاوہ ای او پی آ جاتی ہے. میں جب مطلب وزیر یہ تھا جو اتنا لیبر کا سندھ میں، تو جی اس زمانے میں تو 21 ادارے پیچھے لگتے تھے ایک صنعت کار کے. میں اس وقت میں نے کہا تھا ایک آج جملہ، کل سر آج کل 48 ہیں. آج میں کل نے 48 اس وقت یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہ تجارت کرتے ہیں وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرا جملہ ہے جو بہت پاپولر ہے. میں نے کہا بھائی یہ جو لوگ سب بھی کام کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی نا حکومت کی نظر میں ہم سے بڑا یا انڈسٹریز سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہے. یہ نہیں، جو ہے نا سب آپ سے ایسے بڑا نہیں ہیں. ظالم ہے. آپ آپ پاکستان کے ہیرو ہیں. بہت بہت شکریہ نہیں آپ میں کا. نہیں کہہ آپ رہا نے ہوں، میں سرکار کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی نہیں، نظر میں جو ہے انڈسٹری سرکار چھوڑ چلانے والا دیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو نظام کو بدلے کرنا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ سید جوہر علی صاحب، جوہر علی قنداری صاحب، آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ سے بات کر کے ہمیں تشفی بھی ہوئی ہے اور ہمت بھی بندی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی شمس الدین جی السلام صاحب، علیکم. جی سر السلام اب علیکم آپ سر. فرمائیں کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ایک تو یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کو پکڑیں آپ مہربانی کر کے کہ یہ ہماری پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے ایک جو یہ کاٹن بنائی ہے، یہ کلر کاٹن بنائی ہے. اس کے بعد میں آپ کو اس کو آپ کو کلر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایک تو یہ کریں کہ یہاں سیالکوٹ میں پھیلائیں اور وہ کاٹن کا بیج خریدیں اور کو لگوائیں اور اس سے اپنے انڈسٹری کو چلائیں. کسی کو مشورہ دیں آپ وہاں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے نے جو ایک بڑا جو ہے کام کیا ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے، وہ نایاب کے بعد میں جو بیج ایک نیا ہوا ہے چاول کا، وہ بھی انہوں نے کیا ہے، جو اس سے کہ بڑی بھاری تعداد میں جو ہے وہ اس سے چاول پیدا ہو سکتا ہے. وہ بھی لوگوں کو سمجھائیں اگر ممکن ہو سکے.
تو لیکن کیونکہ وہ تو ایگریکلچر کا کام ہے، آپ کا تو نہیں ہے، آپ تو انڈسٹری کے آدمی ہیں، تو فرمائیں آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. سر میری تو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہمارا مزدور ہے نا سر، اس کو کسی طریقے سے بچایا جائے. وہ پس چکا ہے. وہ بچائے گا تو جب نہ جب ہماری انڈسٹری بچے گی. مزدور بچے گا تو انڈسٹری بچے گی سر، ڈیفینیٹلی. مزدور نہیں بچے گا تو انڈسٹری کبھی بھی نہیں بچ سکتی، جو مرضی ہم کر لیں. جو ہے نا مزدور کھانا ہم سر سیلریز نہیں بڑھا سکتے. جو ریٹس ہمیں بجلی کے بلز ہیں نا، ہم مزدور کی سیلری نہیں بڑھا سکتے. کوئی انڈسٹری بھی سیالکوٹ میں نہیں بڑھا سکتا، بلکہ پاکستان میں میرا خیال ہے اوور آل یہی سچویشن ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے. مزدور کو اس وقت ایک جو نامینل گھر ہے نا سر، ایک نارمل سا گھر جو ہے، اس کو یہ جو اس وقت اخراجات ہیں اس کو 75,000 چاہیے ہاں اپنے کم سے بچوں کم کے دودھ کے لیے. بھائی کم سے کم چاہیے 75,000. تو اب کوئی چیز نہیں رہی نا. آپ کا 1,00,000 روپیہ جو ہے 25,000 30,000 35,000 1,00,000 روپیہ 10,000 کے برابر آ گیا. میٹ کرے گا 1,00,000 روپیہ 10,000 کے برابر ہو گیا. پرانے 10,000، آج کا 1,00,000. جی جی بالکل. تو سر یہ جو ہے نا یہ اپنا گورنمنٹ کو ہوش کے ناحل لینے پڑیں گے. دیکھیے میرے بھائی، تو ابھی ہمیں انڈسٹری کو تھوڑا سا کر کے، تاکہ ہمیں ان کے دماغ کے اندر آپ ڈالیں کہ یہ جو ہماری انڈسٹری اگر تباہ ہو گئی تو ملک تباہ ہو جائے گا. ابھی ان کے اوپر ہم کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں پہلا مرحلے میں. تو اس میں آپ انڈسٹری کے جو معاملات ہیں، مجھے معلوم ہے، میں خود یعنی میں 2 دفعہ وزیر رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے ساری باتوں کا. انڈسٹری کی جو مشکلات ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد میں ہم ایک کیس بلڈ کریں، اور یہ بات کہیں کسی بھی جگہ پر کہ بھئی یہ معاملات اس طرح سے ہیں، اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو یہ ہمارا ملک خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ہمارا تھیم ہے. اب آپ فرمائیں. یہ چیزیں جو ہے بالکل پاسبل ہے، امپاسبل کوئی چیز نہیں ہوتی. جو ہے نا یہ پاسبل چیزیں ہیں. لیکن سر جو ہے نا جب تک اب دیکھیں گے، جب ہمارا ایکسپورٹر جو ہے نا وہ خوشحال کیسے ہو سکتا ہے؟ ایکسپورٹر خوشحال ہوگا. چائنا کس ریٹ پہ ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ انڈیا کو ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، چائنا کو ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، بنگلہ دیش کو کمپیٹ کرنا ہے. ہمارے ریٹس کہاں پر جا رہے ہیں؟ ڈالر کا ریٹ کیا ہے اس وقت؟ ہر بندہ یہاں پر پریشان ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ڈالر سے ڈیٹیچ کر لیں، جو غلطی ہم نے کی کہ ڈالر سے اپنے آپ کو اٹیچ کیا، تو پہلے ہم ڈالر سے ہم پہلے ڈالر کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے. تو اگر ہم ڈالر سے ڈیٹیچ کر لیتے ہیں اور اپنی تجارت کو جو ہے اپنے روپے میں یا اپنے یوان میں یا روبل میں یا فرینک میں اس میں کر لیں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ میں سب سے جو ہے نا ہم نے سر پروڈکشن کی کاسٹ پہ توجہ دینی پڑے گی ہمیں. سر ہمیں جب تک ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے دوسرے کنٹریز کو، جب تک ہم پروڈکشن کی کاسٹ کو کم نہ کریں، بیسٹ نہیں لائیں گے، اس پہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک بات ہے. جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا، تو یہ مین پرابلم جو ہے اس وقت جو ہے وہ پروڈکشن کی کاسٹ جو ہے نا بہت ہائی چلی گئی ہے سر. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا ہر چیز ڈسٹرب ہے. ہمارا جو مزدور ہے وہ بھی ڈسٹرب ہے، اور بزنس مین بھی ڈسٹربڈ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کس طرح اس کو جو ہے نا مینج کرے. تو بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے مرکب کم ہونا چاہیے، آپ کا بجلی کی ریٹ کم ہونی چاہیے، آپ کے آپ کو جو رکاوٹیں ہیں آپ کے را مٹیریل میں وہ دور ہونے چاہیے، تو کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی ہمیں سر سستی بجلی ملنی چاہیے. سستی بجلی میں چاہیے. سیالکوٹ کو فری، میں کہتا ہوں بزنس جو انڈسٹری ہے اس کو فری بجلی دیں. اگر اس کو فری بجلی ملتی ہے، یہ ایکسپورٹ الحمدللہ ہم 2,000 ملین پہ چلی جائے گی، ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا شمس الدین صاحب. آپ نے بہت آخر میں جو پنچ لائن کی بات کی ہے وہ اصل بات ہے. وہ اس کو پکڑنا چاہیے، اس بات کو پکڑنا چاہیے، اس پہ زور دینا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے. بجلی ملنی چاہیے بجائے اس کے 90 روپیز اور 100 روپیز کی یونٹ ہے. وہ نہیں ہو سکتا، اس سے پروڈکشن نہیں بڑھ سکتی، اس سے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے مارکیٹ میں. آپ کی انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی اگر آپ کا یہی ریٹ رہا بجلی کا. بہت بہت شکریہ شمس الدین صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہے. بہت شکریہ سر. چودھری وحید الدین صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بہت شکریہ نصرت جوید صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے چودھری وحید الدین صاحب جو ہیں سابق صدر ہیں گجرات چیمبر آف کامرس کے. ہم نے جا کے وہاں ملاقات بھی کی تھی, ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. اب وہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ممبر بھی ہیں, جو کوئی ہمارے کرفٹن میں واقع ہے. تو اب فرمائیے جناب, بات بحث یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہوا چاہتے ہیں, اور پاکستان کی جب پاکستان بنا تھا تو کوئی انڈسٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک زیادہ سے زیادہ ایک آئل کمپنی تھی, جو آئل ریفائن فیکٹری تھی, جو کہ وہاں آپ کے پنجاب کے آخری شمالی پنجاب میں وہ یا پنڈی کے قریب جو ہے اب وہ تھی, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو یا برف کے کارخانے تھے یا کچھ چھوٹے موٹے کارخانے تھے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری انڈسٹری پاکستان میں موجود ہے. لیکن اس وقت پاکستان کی جو پاکستان معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے, اور اس کی انڈسٹری جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے. یہاں کے کراچی کے لوگ تو یہ کہتے ہیں, کاٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت سی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, اور بند ہونے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے 3 شفٹیں ہوتی تھیں تو اب 2 کر دی گئی ہیں, 2 شفٹیں کو گھر کے 1 کر دیا گیا ہے, اور ایک شفٹ سے کم 2000 آدمی ہوتا ہے. تو دوسری شفٹ میں تو ایک فیکٹری سے اگر 4000 آدمی نکل جائے گا تو 4000 خاندان جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. پھر ایک فیکٹری پہ منحصر نہیں ہیں, اور بہت سی بھی ہیں. تو اب پنجاب کی کیا صورت حال ہے, آپ بتا سکیں گے کیا معاملات ہیں وہاں کے؟ جی بہت شکریہ نصرت جوید صاحب آپ کا, آپ نے مجھے آن لائن لیا ہے. میں تو آپ کا مشکور ہوں, آپ کے چینل کا. جو آپ نے بات کر رہے تھے کہ انڈسٹری کے حوالے سے پاکستان کے قیام کے بعد واقعی گنی چنی نہیں تھی. تو یہی آ رہا ہے کہ جو حالات ہیں ایک تباہی کی جانے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے تو ظلم یہ ہوا تھا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ. اب بٹو دور میں پرائیویٹائزیشن کی گئی انڈسٹری کی. اس ٹائم پیک تھا پاکستان میں, انڈسٹری جو ہے پیک پہ جا رہی تھی. پتہ نہیں کیا اس دور میں سیاسی مسالت تھی, اور تمام جو انڈسٹری کو انہوں نے اپنی تبیین میں لے لیا. اس وقت سے لے کر ہم اس وقت تک دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انڈسٹری میں ہماری وہ پیک نہیں آ سکی جو آنی چاہیے تھی. میں پھر بھی ہم نے ڈیزرو کیا, ہماری کمیونٹی نے ان حالات میں بھی اپنی انڈسٹری کو لے کے چلے. تو میں گجرات کی نمائندگی کرتا ہوں اس ٹائم, فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا ایگزیکٹو ممبر ہوں. کراچی میں ہمارا ہیڈ آفس ہے. تو گجرات ہمارا فرنیچر ہے, پارٹی سرامکس ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا پنکھوں کا فین انڈسٹری ہماری جو ہے پاکستان کی جو ہے نا گجرات سے اس کا تعلق ہے. تو میں تو اسپیشلی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ گجرات میں ہم نے 2 ہفتے پہلے ایک سروے کروایا تھا, جس میں ہمیں حیران کن رزلٹ آئے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے پارٹی سرامک جو پورے دنیا میں مشہور ہے, ان میں سے تقریباً 200 انڈسٹری ہے جس میں صرف سے 50 سے 48 انڈسٹری چل رہی ہے, باقی بند ہو چکی ہے. فین انڈسٹری کی میں بات کروں, یہ برانڈ ہے پاکستان کے بڑے بڑے, وہ ان کی آپ کہہ رہے کہ شفٹیں چلتی تھیں, اب وہ شفٹیں نہیں ہے. صرف 6 یا 7 گھنٹے فیکٹری چلتی ہے. تو 3 ماہ میں صرف 1 ماہ بعد پھر چھٹیاں ہو جاتی ہیں. اس طرح انڈسٹری کا بہت ہی برا حال ہے گجرات میں. تو یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح کی ہم یہ کہانی سن رہے ہیں. اس طرح فرنیچر کا بھی برا حال ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب چائنا جاتے ہیں, دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, وہاں دعوت دیتے ہیں کہ سرمایہ کار پاکستان آئیں, پاکستان میں سرمایہ لگائیں. تو یہ عجیب سی منطق ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ جو پاکستان کی انڈسٹری ہے, جو پاکستان کے, اس کو سپورٹ کیا جائے, اس کے لیے کام کیا جائے. بجلی کا مہنگی ہو چکی ہے. جس آئی پی پیز کے خلاف کے فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے ہمارے گروپ نے, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اعجاز صاحب, گروپ لیڈر تنویر صاحب, تو مجھے قیادت ہے فیڈریشن 8 لائن پہ ایشو کو رکھا ہے کہ آئی پی پیز کی بدماشی کو ختم کیا جائے, جو بددیانتیاں کر رہے ہیں 30 سال سے, اس کو ختم کیا جائے. ہمیں جو ان
میں آ کے یہ بہتر تھا کہ آج سے 30 سال پہلے ہم اندھیروں میں گزارا کر لیتے، تاکہ اس ٹائم کو ڈیم بنتے، کوئی بجلی کا سستی بجلی بنتی. ہمیں اسی وقت سے اس اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا یہ آئی پی کے حوالے سے، یہ مہنگی بجلی کے معاہدے کر کے، جو ہم آج اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. نقصان اس شکل میں بھگت رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسل آ گئی ہے، وہ بزنس کرے تو کن حالات میں کرے، وہ کاروبار کرے تو کن حالات میں کرے. اوپر سے FBR نے اتنے پریشرائز کر دی ہے. آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم کس طرح اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چودھری صاحب اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب مسئلہ اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں تو پھر عجیب بات ہے کہ ایک طرف دعوت دی جا رہی ہے باہر کے ملکوں کو، ہماری انڈسٹری کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے یا معصومیت سے ہو رہا ہے؟ یہ جی میں جو موجودہ حالات میں جس طرح دن بدن ہمارے حالات جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو ملک ہے یہ کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں آ گیا ہے. جہاں دیکھیں ہمارا ملک ہے، ہم اس کے اسٹاک ہولڈر ہیں اور ہم اپنی مرضی کی پالیسی نہیں دے سکتے، ہم اپنی مرضی کا کچھ کام نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے کوئی سرمایہ کاری نہیں کر سکتے. یہ ایک آزاد ملک میں ہوتے ہوئے ایسی پابندیاں، FBR کی پابندیاں، یہ انرجی کا، یہ گیس کا، یہ برہانوں میں ہمیں نے ایسے الٹا لٹکا کیا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. میں تو یہ کہتے کہ ایک منصوبے کے تحت ہمارے ملک کو چلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام اتنی بہادر عوام ہے. اس کا جو تھا یہ انہوں نے جو ہمارے ملک دشمن ناصر ہیں، انہوں نے یہ سوچا ان کو الٹے پلٹے پتنگوں میں ڈال دیں، ایسے ڈال دیں، یہ نہ کاروبار کریں، یہ بھوکے مر جائیں. یہ میرا خیال تیزی سے ہم اس منصوبے کی طرف جا رہے ہیں. میں نے 1992 میں یہاں کراچی میں ایک خالد اسحاق ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے، وہاں پر کراچی کے دانشور، بزنس مین، علماء کرام اور بہت سارے لوگ چھٹی کے دن، جو بھی ایک زمانے میں فرائیڈے کی ہو گئی تھی، سنڈے کی تھی، تو سب جمع ہوتے تھے. تو میں نے یہ کہا ایک دن ان سے کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کا انجینئر بھی ہوں اور پولیٹیکل سائنس کا بھی میں طالب علم ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو کہا صورتحال ایسی ہے کہ بھئی ہمارے سے تو اب یہ کنٹرول ہوتا نہیں. 1992 کی بات کر رہا ہوں، یہ تو 2024 ہے. جی کہ دنیا کے ارد گرد جو جالا جو گھیرا تنگ کیا گیا ہے، اس کے تحت ہم دنیا کا مقابلہ، دنیا کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو خالد صاحب بڑے مشہور وکیل تھے، اور اتنے بڑے وکیل تھے کہ اس زمانے میں وہ 74 کروڑ روپے سالانہ کماتے تھے. اس زمانے میں وہ بہت زیادہ تھے. تو اس کا اور 84 لاکھ روپے وہ ٹیکس دیتے تھے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کی ایمانداری کا اور ان کے اس کا. تو انہوں نے مجھے ایک دم سے چیخ کے کہا کہ نصرت تم جو ہے وہ ساری بات اللہ پہ ڈال دیتے ہو اور خود کچھ نہیں کرتے ہو، تم پہ بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، تم کچھ کرو. اچھا اس وقت میں وزیر بھی تھا سندھ میں. اچھا ماشاء. تو وہ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہاں پر بیوروکریسی اتنا گھیرے میں لے کے رکھتی ہے کہ آدمی کا وزیر جو ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ بھی یہ نہیں کرنے دیتی ہے. لیکن میں تو کر گیا، خیر جو کچھ بھی مجھے کرنا تھا وہ کر گیا. لیکن ظاہر ہے کہ اب میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی تو بات صحیح ہے، لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں اپنی بھلائی کے لیے. یہ بات جو کہانی سنانے کی بات مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. جی بالکل جی، آپ نے صحیح بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آ کے نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ انہیں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کریں. اللہ تعالیٰ اس کو حالت بھی نہیں بدلتا جس کو فکر نہ اپنی حالت بدلنے کی. ہاں بالکل صحیح. تو بالکل اس پاکستان کی بنیاد ہی نصرت جاوید صاحب خدا نہ خواستہ شروع سے ہی ان ہاتھوں میں آ گئی جو ملک دشمن تھے، ہمارے ملک کے خیر خواہ نہیں تھے. کیا کیا اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، کیا کیا ڈرامے بازیاں ہوئی ہیں.
تو میں رات انڈسٹری ابھی آج پہلی دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ میرے دل میں ہے. ہم اس طرح سے جڑ گئے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یک جان دو قالب ہو چکے ہیں، چاہے کوئی آدمی کہیں کا بھی رہنے والا ہو. اچھا پھر اب حل کیا ہے، آپ بتائیں نا اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس کا کے سارے جو سٹیک ہولڈر ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ میں، اس میں عدلیہ ہے، اس میں میڈیا ہے، جو کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ خدا کو حاضر ناظر کر کے نیتیں اپنی ٹھیک کر لیں، ایک پیج پہ ہو جائیں کہ ہم نے اس ملک کو ہفتوں میں نہیں دنوں میں سنوارنا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے مالا مال کیا ہے. اور نہیں، اور دل بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، اور بس جرت شاید نہیں ہے، جرت ہونی چاہیے. ہاں جرت ہونی چاہیے. میں ٹھیک ہے، میں ایک ایشو کل رات کو میں ایک فین انڈسٹری کے ہمارے دوست ہیں، ان سے میٹنگ تھی ہماری گجرات میں. تو یہ حکومت کی پالیسی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کرنے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پنکھے ہیں اے سی ڈی سی جو کم انرجی والے ہم نے امپورٹ کرنے ہیں چائنا سے. دیکھیں ان کی مت مری گئی ہے کہ پاکستان میں پنکھا جو دنیا کا بہترین پنکھا جو ہے تیار ہو رہا ہے، بہترین پنکھا. اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کے پاس ہمارے پاس جو پنکھا ہے آلموسٹ اس کو 70 سال ہو گئے. 70 سال ہو گئے. یہ کر لیں کچھ نہیں بگڑا اس کا، انڈسٹری ہے، صرف اس کا کیپیسٹر چینج کرنا ہوتا ہے. ہاں ابھی تو وہ کیپیسٹر والا بھی ختم ہو گیا نا جی، ابھی تو چھوٹی سی بیٹری آ گئی ہے. ہاں بیٹری آ گئی. وہ تو پنکھا جو میں تو اپنے پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس پنکھے کی جو ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے نا، فین انڈسٹری، ان حالات میں بھی جو ہے نا وہ ڈیزرو کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے. تو وہ دیکھیں حکومت کی پالیسی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ 16 لاکھ پنکھے کا آرڈر دے رہے ہیں. ہمارے پاس اس ٹائم 50 لاکھ پنکھے کا پیسٹی ہے گجرات میں. یہ بتائیے، بڑا ظلم کر رہے ہیں بھائی. تو یہ روکنا چاہیے نا ان کو کہ کیوں آرڈر دے رہے ہو؟ ہمارے پاس جو موجود ہم سے لو. جی میں آپ کی سیاست سے یہ کور ایشو ہے جو ہماری انڈسٹری کو آپ یہ کہیں، دوبارہ سے کہہ دیں کیونکہ آپ کا نیٹ کام نہیں کر رہا ہے، کہ 50 لاکھ کی ہماری کیپیسٹی ہے اور 16 لاکھ کا آرڈر دے رہے ہیں باہر سے، جو ہمارے پاس آلریڈی ہم بنا سکتے ہیں 50 لاکھ. جی بالکل بنا سکتے ہیں. اور بہترین نہیں، آپ اپنے زبان سے ادا کریں نا، میں یہ تو میرے الفاظ ہیں. بتایا تھا پاس گجرات کی جو فین انڈسٹری ہے، یہ سال میں 50 لاکھ سے بھی زیادہ گورنمنٹ نے بھی 16 ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے ایک سال. تو ایک سال میں کیا 16 لاکھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، اس کے باوجود ہم سے لینے کے بجائے 16 لاکھ کا جو ہے وہ آرڈر دے رہے ہیں باہر سے، جو کہ ظلم ہے. باہر سے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی ہے جو انڈسٹری چاہ رہی ہے نا تھوڑی بہت، اسے بھی ہم نے جانا ہے. یہ میں آپ کو یہ معلوم نہیں کیا مطلب ہے ان لوگوں کا. بہت بہت شکریہ جناب سید جوہر علی قندھاری صاحب، جناب شمس الدین صاحب، جناب چودھری وحید الدین صاحب. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی مشکلات کا آپ بیان فرمائی، اور جو صورتحال ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی جو اس میں کئی نئی باتیں آ گئی ہیں. اس میں اب جیسے سائیکل کی ایک بات آ گئی ہے، اور بھی کئی باتیں ایسی آئی ہیں جس سے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو ایڈریس کرے اور معاملات کو سنبھالے. کیونکہ اگر پاکستان کی انڈسٹری ڈوب گئی تو پھر پاکستان کے اندر بڑا نقصان ہو جائے گا. ممکن ہے کہ انارکی پھیلے، ممکن ہے کہ کچھ اور چیز ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی، وہ تو یہ صنعت کار ہی ہیں. کیونکہ جب صنعتیں ہیں تو روزگار بھی ملتا ہے، ادروائز تو پھر گورنمنٹ کی جابس تو بہت اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ وہ سارا ملک کے لوگوں کو سنبھال سکیں یا اتنے لوگوں کو کنزیوم کر سکیں جو ملک کو چلا سکیں. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. ایک دفعہ شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام تینوں حضرات کا آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.